الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے مزے مزے کی اور پیاری پیاری جن کے ذریعے ہم علم دین آپ سب بھی ابھی سے نیت کر لیں گے پروگرام میں اول تاخیر شرکت بھی کریں گے، علم دین حاصل بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، آگے دوسرے تک پہنچائیں گے بھی. آج کا سوال ہے، مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ یہ آج کا سوال ہے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن یعنی جمعرات کے دن سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اس سیگمنٹ میں ہم درود پاک بھی سارے مل کے پڑھتے ہیں، تو آج بھی سارے مل کے درود پاک پڑھیں گے. آج پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم اللہم صلی علی مد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہم نے حدیث پاک بھی سنی کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن یعنی جمعرات کے دن سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع وہ گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان. ہمارا اسلام
پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے آسان، اور آج کا سوال ہے مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے کس نے یہ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں اچھی اچھی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، کلمے بھی سنا سکتے ہیں، دعائیں بھی سنا سکتے ہیں۔ ٹیم اے اور ٹیم بی، رول کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے آپشن بغیر لیے جواب درست دے دیا تو 2 پوائنٹ ملیں گے، آپشن لے کے جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ ملے گا، آپشن لیا یا نہیں لیا، جواب غلط دیا تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الٹے ہاتھ سے مائک دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے غلطی ہو جائے تو ہنسنا۔ ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، عربی زبان میں کس چیز کو قمر کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کس چیز کو قمر کہتے ہیں؟ چاند، 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 چاند۔ چاند۔ جی ہاں، عربی زبان میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، مفتی قاسم صاحب کے ترجمہ قرآن کا نام بتائیں۔ مفتی قاسم صاحب کے ترجمہ قرآن کا نام بتائیں۔ کنز الایمان، کنز الایمان، کنز الایمان، کنز الایمان۔ سوال یہ ہوا تھا کہ مفتی قاسم صاحب کے قرآن پاک کے ترجمے کا نام بتائیں۔ مفتی قاسم صاحب کے ترجمہ قرآن کا نام بتائیں۔ آپ نے کہا کنز الایمان، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ترجمہ قرآن کا نام نہیں پوچھا تھا، مفتی قاسم صاحب کے ترجمہ قرآن کا نام پوچھا تھا، اور جواب ہے کنز العرفان۔ آپ لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹیم اے سے سوال ہے، کس نبی علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا تھا؟ کس نبی علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا تھا؟ آپشنز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، کس نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ کس نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ تہجد، تہجد، تہجد۔ جی ہاں پیارے بچوں، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سونا ضروری ہے۔ ٹیم بی کی غلطی اب نہیں ہوئی ہے، ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ سوال ہے آپ سے، بیت المقدس میں عبادت کرنے والی اللہ پاک کی ولیہ کا نام بتائیں۔ بیت المقدس میں عبادت کرنے والی اللہ پاک کی ولیہ کا نام بتائیں۔ آپشن، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کے جواب کو کاپی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو جواب درست ہو وہ دینا چاہیے۔ سوال ہوا تھا بیت المقدس میں عبادت کرنے والی اللہ پاک کی ولیہ کا نام بتایا۔ آپشن تھے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جواب ہے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ٹیم اے سے غلطی ہو گئی ہے۔ ٹیم بی سوال ہے آپ سے، کسی کو کوئی چیز دیتے وقت یا کسی سے کچھ لیتے وقت کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے؟ بتائیں آپ۔ سیدھا ہاتھ، سیدھا ہاتھ، سیدھا ہاتھ، سیدھا ہاتھ، سیدھا ہاتھ، سیدھا ہاتھ۔ سیدھا ہاتھ۔ پیارے بچوں، اگر چیز ایسی ہے جسے آپ ایک ہاتھ سے لے یا دے سکتے ہیں تو سیدھا ہاتھ کا استعمال کریں۔ اگر ایک ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو دونوں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ میں مائک لے رہا ہوں تو ایک ہاتھ سے لے سکتا ہوں، تو آپ سیدھے ہاتھ سے ہی لیں گے۔ اب آپ کے پاس کوئی بڑی چیز ہے جیسے کہ باکس ہے، ویسے تو کتنے بچے تو اٹھا بھی نہیں سکتے ہوں گے، اگر اٹھانا ہے تو 2 ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے گا، تو آپ 2 ہاتھ کا استعمال کریں گے۔ لیکن جہاں ایک ہاتھ استعمال کرنا ہے تو وہاں سیدھا ہاتھ استعمال تو سیدھے ہاتھ سے چیزیں لینی ہے، سیدھے ہاتھ سے چیزیں دینی ہے۔ تو ٹیم بی کا جواب
نماز کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ آپشن: قیام، قیات یا تکبیر تحریم۔ تکبیر تحمید، تکبیر تکبیر تحمید، تکبیر تحمید تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے۔ قیام، قرات یا تکبیر تحریمہ؟ تکبیر تحریمہ، جی تکبیر تحریمہ، جی تکبیر تحریمہ۔ جی ہاں، نماز کا سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ کا ہے۔ ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ دعوت اسلامی کا کون سا ادارہ قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم دیتا ہے؟ اور دعوت اسلامی کا کون سا ادارہ ہے جو کہ قرآن پاک حفظ اور ناظرہ کی تعلیم دیتا ہے؟ مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ۔ مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ۔ جی ہاں، وہ مدرسۃ المدینہ ہے، دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اور وہ قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھاتا ہے اور حفظ بھی کرواتا ہے۔ تو ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ سارے مل کے کہہ دیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ ٹیم اے کے 6 پوائنٹ ہیں اور ٹیم بی کے بھی 6 پوائنٹ ہیں۔ اچھا، آپ کے 5 اور آپ کے 6۔ آج کا سوال ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ ساتھ ہی ساتھ آپ اچھی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، کلمے بھی سنا سکتے ہیں، اور آپ ٹیم اے اور ٹیم بی سے سوال بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نعرے بھی لگا سکتے ہیں، منقبت، دعائیں اور کلام اور حمد باری تعالیٰ اور تلاوت قرآن پاک سنا سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر۔ ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں۔ سوال ہے، بنیامین کس نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں؟ وہاں پہ بنیامین کس نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں؟ پریسٹر بولیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جی ہاں، بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سارے مل کے کیا کہیں گے؟ تو شکر۔ آجا ٹیم اے سے سوال ہے، کعبہ شریف کی عمارت میں کتنے جنتی پتھر ہیں؟ کعبہ شریف کی عمارت میں کتنے جنتی پتھر ہیں؟ وہاں سے آواز آئی ہے، نہیں بتائیں۔ 19، 12، 2630، 4، 7، 31، 10، 40، دوبارہ ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک نو آ گیا، پیچھے تھا۔ چلیں، ایک کعبہ شریف کی عمارت میں جنتی ایک پتھر ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں پیارے بچوں، کعبہ شریف کی عمارت میں صرف ایک جنتی پتھر ہے جس کا نام حجر اسود ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، جو میں نے سوال کیا تھا کہ بنیامین کس نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو یہ بنیامین نہیں ہے، یہ ہے بنیامین۔ کیا ہے؟ بنیامین کس نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ٹیم بی سے اب آ جائیں، کون آئیں گے؟ کوئی بھی نہیں آئیں گے؟ چلیں بھائی، ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ جو بچے آ چکے ہو تو نہیں آئیں گے نا، آ جائیں۔ سوال ہے، کس سورت کا ایک نام شافیہ بھی ہے؟ کس سورت کا ایک نام شافیہ بھی ہے؟ کس سورت کا ایک نام شافیہ بھی ہے؟ سورہ توبہ، سورہ بقرہ
سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، سورہ محمد، سورہ عصر۔ کس سورت کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے؟ سورہ یاسین، سورہ طور۔ کس سورت کا ایک نام شافیہ بھی ہے؟ سورہ جمعہ۔ ابھی کچھ کارڈز ہیں پیچھے، اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لیں آپ۔ سورہ طور، سورہ جمعہ، سورہ رحمان، سورہ فاتحہ۔ ابھی تک پیچھے جا رہے تھے، سوچ لیں، مان لیں، یہی مان لیں پھر ان کا۔ 10 مرضی آپ کی ہے، آپ سورہ فاتحہ کہنا چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کہہ دیں، سورہ محمد کہنا چاہتے ہیں سورہ محمد کہہ دیں، سورہ عصر کہنا چاہتے ہیں سورہ عصر کہہ دیں۔ جلدی فیصلہ کریں، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ سورہ محمد کہہ رہے تو سورہ محمد لگا دیں پھر۔ سورہ عصر، سورہ یاسین، سورہ طور، سورہ جمعہ، سورہ رحمان، سورہ فاتحہ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ نبا، سورہ توبہ، سورہ نور۔ نہیں بس اب یہی ہے، سورہ نور، سورہ توبہ، سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، سورہ محمد۔ پیارے بچوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ محمد کا دوسرا نام شافیہ بھی ہے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جو جواب درست ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تشریف رکھیں۔ آ جائیں ٹیم اے سے، کون آئیں گے؟ آپ کو آنا پڑے گا نا، کیونکہ آ جائیں، ہیلپ کر دیں گے آپ کی، آ جائیں، ہیلپ کر دیں ان کی۔ نہیں کریں، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس تو 2 بڑے بچے ہیں نا، ان کے پاس تو ایک ہی ہیں۔ ٹھیک ہے عثمان بھائی، کر دیں۔ چلیں، سوال ہے، کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے؟ یہ ہیلپ کر سکتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نام ہے نا، اس میں شروع میں ہا آتا ہے۔ اب آپ ڈھونڈ لیں، کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے؟ اور وہ صحابی رسول کے نام کے شروع میں ہا آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے شروع میں ہا آتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ہاں رہے، مرضی آپ کی، اگر یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ دیکھ لیں، نہیں مشورہ نہیں کر سکتے۔ پکا؟ پیارے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے شروع میں ہا آ رہا ہے۔ ہا تو آ رہا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ نہیں ہے۔ جواب درست ہے، وہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں، جنگ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ آپ جواب نہیں دے سکے، تشریف رکھیں۔ پیارے بچوں، سوال ہے، مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے مرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ مہتاب بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کا پروگرام میں کال کیا آپ نے، جزاک اللہ خیرہ، اور آپ نے سوال کا جواب دیا ہے
کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے یا جواب درست ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اختتام پر بتائیں گے۔ آپ نے پروگرام میں شرکت کرنی ہے اور اختتام پہ ہی کھڑے ہونا ہے آپ نے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باکس۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے باکس۔ تو آ جائے ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں، مائک لے کر آئیے گا، مشورہ نہیں کریں 1 کھولیں یا 2، وہ تو ان کی مرضی ہے نا۔ ادھر آ جائیں۔ کون سا باکس؟ 1 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت۔ سوال ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، چلیں پھر آپ کہیں گے کہ میں ہنٹ دے رہا ہوں، ہنٹ نہیں دیتا بس۔ ہاں بڑے نا، نہیں دے رہا، ہنٹ نہیں دے رہا۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت کو کیا کہتے ہیں؟ چلو آپ کو بھی ہنٹ دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں چاہیے؟ چلیں نہیں چاہیے ان کو، نہیں پہلا لفظ ہی بتا۔ چلیں یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک تو مکی صورتیں ہوتی ہیں اور ایک مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ بھی بتائیں کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت کو کیا کہتے ہیں؟ مکی صورت۔ پکا؟ سوچ لیں، مدنی صورت۔ سوچ لیں، کیونکہ 2 ہی صورتیں نہیں، ایک ہوتی ہے مکی، ایک ہوتی ہے مدنی، ایک ہوتی ہے 2 اور بھی ہوتی ہیں نام سے۔ مدنی۔ پکا؟ یار ایک منٹ، پہلا والا سوال ہے دوسرا۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت کا کیا کہتے ہیں؟ مکی۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت کو کیا کہتے ہیں؟ مکی۔ مکی سورت کہتے ہیں۔ آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ کا جواب درست ہے۔ آ جائیں ٹیم کی سے۔ اچھا میں پھنسوا رہا تھا، ہاں آپ ان کو بھی دے دیں گے۔ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت۔ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے مکی، ایک ہوتی ہے مدنی۔ کون سی؟ مدنی سورت۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم اے سے آ جائیں آپ۔ اچھا مشکل ہو جب بتاؤں، چلیں ٹھیک ہے۔ الٹے ہاتھ سے لے رہے ہوئے آپ۔ نمبر 2۔ 2۔ ڈبہ 2 یا نمبر 2؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد۔ آپ کس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ سوال یہ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک کس مسجد میں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک کس مسجد میں ہے؟ مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں؟ مسجد حرام۔ مسجد حرام۔ سوال یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک کس مسجد میں ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں مسجد حرام، جبکہ مسجد نبی شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا اور مبارک روزہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب کرے، آمین۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تشریف رکھیے۔ آ جائیں۔ شرٹ ٹھیک کر جی۔ نمبر 2۔ نمبر 2۔ مسجد۔ مسجد اقصی کس شہر میں ہے؟ مسجد اقصی کس شہر میں ہے؟ مسجد اقصی کس شہر میں ہے؟ ہندو۔ یہ ایسے کرتے ہیں، سوال کو رہنے دیتا، کوئی اور سوال نکالنا، بس یہ ہنٹ دے سکتا ہوں میں۔ نمبر 3۔ نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان۔ اذان کے متعلق سوال ہوگا، سوال دیکھیے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پرچی بات رکھ دی، اس سے نکالیے۔ میں نے اذان میں کتنی بار حی علی الفلاح پڑھتے ہیں؟ 2 بار۔ 2 بار پڑھتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تشریف رکھیں، آپ آ جائیں۔ کون سا باکس کھلوائیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے صرف آ جائیں۔ کون سا باکس کھلوائیں گے؟ 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کے متعلق سوال ہوگا، پرچی نکالیں۔ 2 پرچیاں۔
دوزخ کی اس وادی کا نام بتائیں جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتا ہے. دوزخ کی اس وادی کا نام بتائیں جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتا ہے. زمہریر یا ویل؟ ویل. ویل آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں، جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کو اس وادی میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. تشریف رکھیں. آ جائیں آپ بھیا، آپ آ جائیں. اچھا جیب سے ہاتھ تو ہٹا دے، کچھ پیسے ویسے لے کے آئے کیا؟ ادھر آ جائیں. اب بتائیں باکس نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا. سوال ہے کن لوگوں کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے؟ کن لوگوں کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے؟ مریضوں کی دعا یا صحت مند کی دعا؟ مریض ہوگی. جی ہاں، مریض کی دعا بھی قبول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. سارے مل کے ایک اور بار کر دیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تشریف رکھیں. آ جائیں. نمبر 4. صرف آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا. سوال ہے دعا میں ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ دعا میں ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایسے تو کیا کہتے ہیں اسے؟ مائک میں سینے کی طرف لگا کیا؟ پیارے بچوں، سوال یہ ہے دعا میں ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں. یا دعا میں ہاتھ سینے کی سیٹ میں رکھیں یا چہرے کی سیٹ میں رکھیں یا دونوں ہاتھ بلند کر دیں. آپ کا جواب درست ہے. جی مائک میں پورا جواب دینا چاہیے نا. اصل میں 3 تھے نا، 3 آپشنز تھے نا، یا تو سینے تک یا چہرے تک یا اس سے بلند. تو آپ کا جواب درست ہے، ٹینشن نہیں لیں. اور تینوں ہی صحیح ہے نا، تینوں نے ایک بتا دیا تو مان لیا. آ جائیں آپ. نمبر 2. یہ تو اب اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سوال تو پتہ چل گیا ہے نا. کوئی اور کھلوا لیں. اب آپ کہتے 2 تو میں 2 کھول دیتا ہوں. نمبر 3. اب 2 کھول دوں؟ نہیں. نمبر 3 اذان. سوال ہے مرغا اذان دے تو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ رحمت کی دعا مانگنی چاہیے. جی ہاں، مرغا اذان دے تو رحمت کی دعا مانگنی چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم میں سے آپ آ جائیں. نمبر 7. نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوزخ. سوال ہے دوزخ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ گناہ گاروں کے لیے یا نیکوں کے لیے؟ گناہگاروں کے لیے. جی ہاں، دوزخ گناہ گاروں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ پاک ہمیں دوزخ میں داخل ہونے سے بچائے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم بی سے آ جائیں آپ. نمبر 5. یار بچوں، سوال یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جی نمبر 5. نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناخن. سوال ہے لمبے ناخنوں پر کون بیٹھتا ہے؟ شیطان. لمبے ناخنوں پر شیطان بیٹھتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو ہمیں لمبے ناخن کرنے چاہیے؟ ہمیں لمبے ناخن کرنے چاہیے؟ نہیں کرنے چاہیے. آ جائیں آپ. یہ لیں مائک اور اس طرف آ جائیں. جی نمبر 5. نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناخن میں نکالوں، آپ نکالیں گے؟ میں نکالوں. چلو. سوال ہے دانتوں سے ناخن کاٹنا کس چیز کا سبب ہے؟ بیماری کا یا شفا کا؟ بیماری. جی ہاں، دانتوں سے ناخن کاٹنا بیماری کا سبب ہے. بعض بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے اور بعض بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناخن دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں یا ناخن کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. ٹیم بی سے آپ آ جائیں. دوبارہ آ جائیں. چلے بھائی.
نمبر 4 تشریف رکھیں. دوسرا کھولیں گے, چلیں دوسرا کھولنا. Number 6. قیامت نکالیں پرچی. قیامت کے دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال. جی ہاں, قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ کا جواب درست ہے. سارے مل کے کہتے ہیں ماشاء اللہ. آ جائیں. Number 6. نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت. سوال ہے, قیامت آنے سے پہلے کس نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے؟ کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قیامت آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. نہیں یہ بولے کھلا. چلیں بھائی آ جائیں. Number 3. نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی اور کھلوا لیں. Number 5. بس اب اور موقع نہیں مل سکتا. آ جائیں. Number 1. کوئی اور کھلوا لیں. 6 7 2 7. تشریف رکھیں. آ جائیں آ جائیں تشریف رکھیں. Number 6. کوئی اور کھلوا لیں. Number 2. کوئی اور کھلوا لیں. کوئی اور نہیں کھلوانا؟ بچے نہیں تو کہاں سے کھلوائیں گے. میرا تو سوال ہے, مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ کالز. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعوت اسلامی زندہ زندہ باد. جزاک اللہ خیر. بس پروگرام میں کال کیا آپ نے, بہت بہت شکریہ. اب آپ سے غلطی ہوئی ہے, آپ کا جواب درست ہوا ہے, وہ انشاءاللہ عز و جل اختتام پر بتائیں گے. نیکسٹ کال. محمد حذیفہ شہید صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے بھی جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتے ہیں کہ آپ نے جواب درست دیا ہے یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے, وہ انشاءاللہ عز و جل اختتام پر آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ. میں شہید احمد حویلیہ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا. سنائیں. گلی گلی سج گئی, شہر شہر سج گیا, آئے نبی پیارے نبی, میرا گھر بھی سج گیا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. دعوت اسلامی زندہ زندہ باد. جزاک اللہ خیر. بھائی پروگرام میں کال کیا آپ نے, شعر سنایا, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں دعا. ٹھیک ہے. پیارے بچوں, سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا, اور آپ نے مائک بھی لے لیا, تو آپ بھی سب سے پہلے کوئی دعا سنائیں. بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت کی دعا. داخل ہوتے وقت کی دعا ہے, داخل ہونے سے پہلے کی دعا داخل ہونے سے پہلے کی دعا. سنائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ الہ. بیت الخلا یا اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا واش روم جا رہے ہیں؟ آپ نے بیت الخلا کہا ہے. اللہم آتم. اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث. گڈ. اور کوئی؟ گھر سے نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اچھا, تو کوئی بھاگ رہے ہیں آپ, گھر سے کوئی نکال تھوڑی رہا آپ کو خود کو نکلنا ہے. آرام سے پڑھیں. گھر سے نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جی آپ. پانی پینے کے بعد کی دعا. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, گڈ. سیدھے ہاتھ سے. گھر سے نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. الا باللہ العلی. الا باللہ العلی. جی. پانی پینے سے پہلے کوئی کی دعا دعا. سنا ہے تو صبر و تحمل کے ساتھ سنایا کریں. بھاگا نہیں کریں تاکہ کوئی غلطی ہو تو پتہ چل جائے, اور آرام آرام سنائے تاکہ سمجھ بھی آئے. پانی پینے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. جی بھیا کو بھی مائک دیں. جی بھائی, آپ کون سی دعا سنائیں گے؟ آپ کو پانی پینے سے پہلے کی دعا. سنا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کوئی؟ جی آپ سنائیں. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. وجعلنا مسلمین. وجعلنا مسلمین. جی اور کوئی؟ کھانا کھانے سے بعد کی دعا. کھانا کھانے سے بعد کی دعا یا کھانے کے بعد کی دعا؟ کھانے کے بعد کی دعا. سنائیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وسقانا نہیں ہوتا، وسقانا. وسقانا وجعلنا مسلمین. اور کوئی؟ قرآن پاک پڑھنے کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. جی عثمان بھائی. کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جی اور کوئی؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جی پیارے بچے، آج جو ہمیں دعا یاد کرنی ہے وہ ہے گھر سے نکلتے وقت کی دعا. تو سب کو یاد ہی ہے، سارے مل کے پڑھتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. سارے مل کے پڑھیں. بسم اللہ توکلت. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. کس کس کو یاد ہو گئی؟ ماشاء اللہ. میں سناتا ہوں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. کیا کوئی میری غلطی نکلی ہے؟ نہیں؟ تب سارے مل کے سنا دیں. الا باللہ. اب دوسری دعا ہے، وہ ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا. گھر سے باہر نکلے تو ہم نے یہ دعا پڑھی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اب گھر میں داخل ہو رہے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. اب مل کے پڑھتے ہیں. اللہم 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 انی اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک خیر المولج خیر المولج و خیر المخرج. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. کس کس کو یاد ہو گئی؟ میری سنیں. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. صحیح سنائی میں نے؟ اب سارے مل کے سنا دیں. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج و خیر المخرج. پیارے بچوں، آج کا سوال تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا، اور جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے. ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہے حسن حسین بھی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی، ہے معاویہ بھی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. جنہوں نے پروگرام دیکھا، جنہوں نے کالز کی، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.